تاریخ میں جو سب سے پہلا فرقہ نکلتا ہے، سب سے پہلا فرقہ اہل تشیع شیعہ فرقہ، دعویٰ کیا تھا؟ علی سے زیادہ محبت. اور اس فرقے کا جو بانی کہا جاتا ہے، جس نے یہ خیالات اور افکار و نظریات کی باضابطہ تبلیغ کی، عبداللہ ابن سبا. حالانکہ شیعہ آج اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے گھر کی کتابوں سے واقف نہیں ہے. رجال کشی ان کی مشہور کتاب ہے، بھی ٹیبل پہ رکھی ہے. اس کے اندر عبداللہ ابن سبا کا ذکر ہے، جو ان کے یہاں کی مستند کتاب ہے. نہج البلاغہ میں عبداللہ ابن سبا کا ذکر ہے. تاریخ کی کئی کتابوں میں ہے. یہ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی شخص تھا، دین میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کی جو فتوحات ہو رہی ہے، مسلمان جہاں جا رہے ہیں ملک کے ملک فتح کر رہے ہیں، ان کی فتوحات کو کیسے روکا جائے. جس علاقے میں مسلمان قدم رکھتے ہیں اسلام چھا جاتا ہے، پھیل جاتا ہے. اسلام کو کیسے بڑھتے ہوئے اسلام کو کیسے روکا جائے. طریقہ یہ ہے کہ ان میں آپس میں فتنے پیدا کر دو کہ تاکہ یہ آپس میں ہی لڑ مرے اور تبلیغ کا کام رک جائے. اس کام کے لیے عبداللہ ابن سبا کو چنا گیا اور یہودیوں نے اس کو تیار کیا. مدینے آیا عثمان غنی کے زمانے میں، ظاہری طور پر ایمان لایا، باطنی طور پر منافق تھا. کوفہ گیا، بصرہ گیا، مدائن گیا، شام گیا، مختلف علاقوں کے سفر کرتا رہا اور وہاں پر تقریریں کرتا تھا. چرب زبان تھا، لوگ اس کی تقریروں سے بڑے متاثر ہوتے تھے. بولنے میں بڑا ماہر تھا. کہتا تھا کہ صاحب علی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، خلافت علی کا حق تھا، ابو بکر نے غصب کر دیا. سیدہ فاطمہ کے ساتھ بڑا ظلم کیا نبی کے صحابہ نے، عمر، عمرو بن عاص، خالد بن ولید، ابو بکر، ان سب نے مل کے نبی کی بیٹی کو قتل کر دیا. نبی کی بیٹی کا باغ چھین کے ہڑپ کر گئے، کھا گئے یہ لوگ. قرآن بدل دیا وہ ابو بکر نے. اس طرح کی یہ بکواسات کرتا تھا، اور جو اس نے نظریات ان علاقوں میں پھیلائے، دھیرے دھیرے لوگوں کے دماغوں میں بیٹھتا گیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی اسلام کا کل جو ہے بس رسول کے بعد اہل بیت، باقی صحابہ کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. اہل بیت کے سامنے تو قرآن بھی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. اہل بیت کی محبت کا نعرہ بلند کیا اور تمام صحابہ کی تکفیر شروع کر دی. اور اپنے آپ کو اس گروہ نے نام خود رکھا شیعان علی. شیعہ اس کا مخفف ہے، شارٹ کٹ میں شیعہ بول دیا جاتا ہے. پورا نام ہے اس فرقے کا شیعان علی، علی کا گروہ، علی کے چاہنے والے. حالانکہ خود ان کی کتابیں بتاتی ہے رجال کشی، ابھی سامنے موجود ہے، دیکھ لیجئے، یا میں دکھا بھی دیتا ہوں، جب بول رہا ہوں تو دکھائی دیتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ رجال کشی شیعوں کی کتاب ہے. اس کے لکھنے والے ان کے بہت بڑے عالم فاضل، بہت بڑے علامہ گزرے ہیں. ابھی محمد بن عمرو بن عبدالعزیز القشی، اس شخص نے کتاب لکھی ہے، جرح و تعدیل کی کتاب ہے. یہ اہل رافضیوں کے ہاں، شیعوں کے ہاں. یہ خود لکھتا ہے کہ مولا علی نے اس کو ڈرایا، دھمکایا، سمجھایا کہ جو تو خیالات پھیلا رہا ہے یہ غلط خیالات ہے، باز آ جا. لیکن وہ باز نہیں آیا، اور بلکہ یہ مختلف علاقوں میں سفر کرتا رہا اور پھر اپنے عقیدے کو بڑھاتے اس نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ علی خدا ہے. تو بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ مولا علی نے اس کو زندہ جلا دیا. لیکن یہ تو مر گیا، لیکن جو بیج بویا تھا اس نے، جو گندگی پھیلائی تھی، وہ تو صاف نہیں ہو سکی. اس کے نظریات، اس کے افکار و خیالات تو لوگوں کے ذہن میں راسخ ہو چکے تھے، اور ایک پورا کا پورا فرقہ وجود میں آ گیا. اور پھر ان میں اختلافات شروع ہوئے. اتنے اختلافات ہوئے، ان میں آپس میں اختلاف ہوئے. پھر تو ابتدا میں 4 حصوں میں بٹے، یہ 4 ٹکڑے ہوئے. یہ پہلے تو شیعان علی بولا انہوں نے اپنے آپ کو، پھر 4، ان میں 3 ٹکڑے ہو گئے، کل 4 گروپ میں بٹے. ایک رافضیہ نام کا ایک فرقہ بنا. انہوں نے اپنے کچھ خیالات کو علیحدہ رکھا. یہ کچھ زیادہ شدید تھے. انہوں نے تو یہ کہا، شیعہ جو ابتدا میں تھے، جو شیعہ تھے، جو شیعان علی کہتے تھے، وہ صرف یہ کہتے تھے کہ علی کو ہم خلفۂ ثلاثہ سے، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، ان سے افضل سمجھتے ہیں. خلافت کا حق ہم علی کے لیے جانتے ہیں. مگر یہ بھی رسول اللہ کے صحابی تھے، یہ معصوم نہیں تھے، ان سے کچھ غلطیاں ہوئی. لیکن پھر ایک جب رافضی فرقہ ہوا، انہوں نے تو بعض اللہ یہ عقیدہ بنایا انہوں نے کہ نہیں صاحب، انہوں نے تو ظلم و ستم بھی کیا اہل بیت کے اوپر، اور اہل بیت کو انہوں نے دبایا، اور معاذ اللہ یہاں تک کہ ان میں نفاق چھپا ہوا تھا، یہ منافق تھے یہ لوگ. اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ اہل بیت رسول اللہ کو ختم کر دیں. اور رافضیہ کے بعد پھر ایک زیدیہ فرقہ بنا ان میں. تیسرا فرقہ زیدیہ آیا، اور زیدیہ کے بعد پھر ایک اور فرقہ، ایک اور حصہ ہوا، پھر ایک اور ٹکڑا ہوا جس کا نام ہے غالیہ.
غالیہ وہ فرقہ تھا جو کھلے عام اپنی محفلوں اور مجلسوں میں اللہ کے رسول کے صحابیوں کو گالیاں بکتا تھا. اسی کو آج جو بھی آج کا موجودہ شیعہ اگر صحابی کو کوئی گالی بکتے نظر آتا ہے تو ہمارے علماء اور یہی کہتے ہیں کہ یہ غالی شیعہ ہے. تو کیا چار پر رک گئے یہ؟ نہیں. جب آدمی کے خیالات اسلام کے تابع نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برستی ہے اور ان میں گروہ در گروہ ہوتے جاتے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوا؟ آئیے کتاب میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر اس کے حوالے سے آگے بڑھائیں. یہ ہے عربی کتاب، عربی میں رسالہ ہے، یہ کتاب ہے پوری 2 جلدوں میں، الغنیہ. اصل نام ہے اس کا الغنیہ، لیکن اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں عام طور پہ، کیا مشہور ہے، کس نام سے مشہور ہے؟ غنیۃ الطالبین. یہ سرکار غوث پاک کی کتاب ہے، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لکھی، جبکہ غوث پاک نے اس کا جو نام رکھا ہے وہ یہ الغنیہ للطلبی طریق الحق، یہ غوث پاک نے جو نام رکھا، لیکن عوام اور علماء میں غنیۃ الطالبین کے نام سے مشہور ہوگی. یہ عربی رسالہ آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں. اس کا صفحہ نمبر، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 179 سے لے کر 184 تک سرکار غوث اعظم نے شیعوں کے فرقوں کے بارے میں لکھا ہے. آج لوگ غوث پاک کا نام لیتے ہیں، بیٹھے ان کے پیچھے جا کے ہم مولائی ہیں. ارے بھائی آپ ایک طرف جب کہتے ہیں ہم اہل سنت ہے، ہم صوفی ہے، غوث پاک کے ماننے والے ہیں، تو پھر غوث پاک کی کتاب آپ کھول کے کیوں نہیں دیکھتے جناب کہ ان فرقوں کے بارے میں غوث پاک نے لکھا کیا ہے، بولا کیا ہے، ان پہ حکم کیا لگائے ہیں. آپ کتنے ہی بڑے سید ہو جائے، غوث پاک سے بڑے سید تو نہیں ہو سکتے آپ. چنانچہ صفحہ نمبر 179 سے لے کر 184 تک، اب میں سارے عقائد اور ساری باتیں تو نہیں بیان کر پاؤں گا، صرف میں نام سنا دیتا ہوں جو غوث پاک نے، غوث پاک کے زمانے تک یہ جتنے فرقے ہو چکے تھے جن کے نام تھے، اور اس میں سے کچھ کے پھر میں نظریات آپ کے سامنے پیش کروں گا. سرکار غوث اعظم اس کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ ان شیعہ فرقوں کی 4 حصے ہوئے، 4 شاخیں ہوئی، اور 4 کے میں نے نام بتایا. شیعہ ایک جو بنیادی نام تھا ان کا شیعہ، پھر رافضیہ، اور تیسرا زیدیہ، چوتھا غالیہ، اور پھر ان میں جب حصے ہوئے تو کل 35 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. شیعوں میں کتنے فرقے ہوئے؟ 35. اور آپ سوچ رہے ہیں وہاں جا کے ہم حق کو پا رہے ہیں، حق کو نہیں پا رہے ہیں، آپ حق سے بہت دور ہو رہے ہیں. یاد رکھیے اہل سنت کا کوئی فرقہ نہیں، اہل سنت خود ایک جماعت ہے. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ فرقے نہیں ہیں، یہ ہمارے فقہ کے مسالک ہیں. چاروں اماموں کا عقیدہ ہی کی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے کہ اسلام ان کا باپ ہے، دین ان کی ماں ہے، اور اس کے یہ 4 بیٹے ہیں. یہ فرقے نہیں ہیں. اگر کوئی کہے بھائی کیا بات کرتے ہو آپ، کیا بھی تو ہے وہ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، رضوی، برقاتی، اشرفی، فلا فلا، جی نہیں، یہ مشرف ہے، یہ طریقت کے سلسلے، یہ فیض کے لیے ہم نے سلسلے بنائے ہیں. یہ فرقے نہیں ہیں، یہ سب اہل سنت ہے. سب کا عقیدہ ایک ہی ہے، سب کا نظریہ ایک ہے، اور سارے مل کر انہی بزرگان دین، انہی ائمہ اور انہی اہل بیت کے افراد کو مانتے ہیں جن کو سب مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اشرفیوں کا کچھ اور ہے اور رضویوں کا کچھ اور ہے، عقیدے میں سب ایک ہے. تو کل 35 فرقے ہوئے شیعوں میں. تو 35 میں 4 تو یہی تھے. اب آئیے 14 شاخیں. رافضیہ جو فرقہ نکلا اس کی 14 شاخیں ہوئی، اور رافضیوں میں 14 ٹکڑے ہوئے. ان میں ایک تھا قطعیہ، یہ نام ہے فرقوں کے، عربی نام ہے سب، یہ لینے میں بھی تھوڑے ہارڈ جائیں گے. قطعیہ، کیسانیہ. کیسانیہ کے بعد ایک فرقہ ہوا ان کا قریبیہ، عمیریہ، محمدیہ، حسینیہ، ناویسیہ، اسماعیلیہ، کرامتیہ، مبارکیہ، شمیتیہ، عماریہ، ممتوریہ، موسویہ، امامیہ. یہ 14. اور امامیہ جو آخری نام لیا، اسی فرقے کو آج امامیہ کو کہا جاتا ہے. اثنائے عشریہ. ہندوستان ناگپور میں جتنے ہیں ہندوستان میں ملیں گے، خود ناگپور میں یہ امامیہ فرقے والے ہیں، یہ آخری نمبر والے، اثنا عشریہ والے. یعنی اثنا عشریہ کا مطلب کیا ہے؟ 12 اماموں کو ماننے والے. ان کو اماموں کو لے کر بھی اختلاف ہوا، کوئی 3 پر رک گئے، کوئی 2 پر رک گئے، کوئی 4 پر رک گئے. یہ اثنا عشریہ والے جو ہے یہ امام مہدی تک سب کو مانتے ہیں. پھر اسماعیلیہ ہے جو حضرت امام جعفر کے بیٹے اسماعیل کو امام مانتے، آگے نہیں مانتے. پھر
زیدیہ وہ ہے جو امام زین العابدین کے بیٹے امام زید کو مانتے پھر آگے نہیں مانتے، تو یہ اماموں کو بھی لے کے جھگڑے ہوئے، اختلافات بھی عقائد کو لے کر ہوئے، لیکن بہرحال ہندوستان اور دنیا میں، ایران میں بھی جو سب سے زیادہ کثرت جس فرقے کی پائی جاتی ہے وہ امامیہ اثنا عشریہ فرقے کی ہے۔ زیدیہ فرقے کی 5 شاخیں ہوئی، 5 ان میں حصے ہوئے گروپ، ان میں ایک ہوا جارودیہ، سلیمانیہ، بطیریہ، نعیمیہ، یعقوبیہ۔ غالیہ فرقے کی 12 شاخیں ہوئی، ان فرقوں کے نام ہیں بیانیہ، طیاریہ، مغیریہ، منصوریہ، خطابیہ، معمریہ، بزیعیہ، مفدلیہ، شرعیہ، سبعیہ، مفودیہ، متناسخیہ۔ یہ ایسے کل ملا کے 35 فرقے ہوئے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف غوث پاک نے لکھا، یہ فرقوں کے نام، ان فرقوں کے عقائد، ان کے نظریات شیعوں کی کتابیں موجود ہے، اور بہت تفصیل سے دیکھنا ہے تو شیعوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ مفید، ان کی آپ کتاب الارشاد دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر یہ سارے فرقوں کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ان کی پہلے ہی مذمت بیان کر چکا، اور یہاں بھی لفظ شیعہ آیا ہے، یہاں بھی لفظ شیعہ آ رہا ہے۔ پارہ نمبر 21 سورہ روم آیت 32 میں رب ارشاد فرماتا ہے من الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا، بس وہ ایک ہی شیعہ ان کو نظر آیا، ابراہیم نے کہا میں شیعہ ہوں۔ ارے بھائی یہ بھی شیعہ لفظ آیا ہے اور آپ ہی کے لیے آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان میں سے نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ در گروہ ہو گئے۔ یہ تاکید کر رہا ہے کہ یہ فرقہ بنے گا شیعہ، پھر ان کے اور ٹکڑے ہوں گے، 35 ہو جائیں گے، تو اللہ نے پہلی بندوں سے کہہ دیا کہ اے میرے بندو ان میں سے نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ در گروہ ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں ہمارے اماموں نے ان کی صحبتوں سے روکا، ان کے عقائد کو جاننے اور ان کے قریب ہونے سے روکا۔ وجہ یہی تھی کہ ظاہر ہے اگر آپ کیچڑ میں جاؤ گے تو کیچڑ کو دھویا نہیں جا سکتا، آپ کے کپڑے میلے ہو جائیں گے۔ ایک بیہودہ مثال ہے، اگر وہ غلاظت کو کتنا ہی دھو تو بدبو تھوڑی جائیں گی اس سے، غلاظت دھونے سے پاک نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دھونے سے پاک ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غوث پاک خود نقل فرماتے ہیں، امام شعبی کا قول نقل کرتے ہیں، مولا علی کے شاگردوں میں امام شعبی امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہے۔ غوث پاک بنیت الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ 184 پر کیا بیان نقل فرماتے، قال شعبیو، سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ امام شعبی فرماتے ہیں محبت الروافد محبت الیہود، شیعوں سے محبت کرنا ایسے جیسے یہودیوں سے محبت کرنا۔ مولائی اب ان کے ممبروں پہ جا کے بیٹھ کے خطاب ہو رہا ہے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، کیوں بھائی علی کے چاہنے والے، علی والے، ابھی تو پھر صوفی بولنا بند کر دینا، کیوں منافقت کر رہے ہیں؟ ڈنکے کی چوٹ پہ بولو ہم شیعہ ہو گئے، ہمیں کیا لینا دینا، سیدھے پیٹو، یہ تو اللہ کا انصاف ہے، جس کو جو چاہے ہدایت دینا اس کے ذمہ کرم پر ہے۔ وہ تو فرما چکا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن عظیم ہے، اسی کو پڑھ کر بعض ہدایت پائیں گے اور بعض گمراہ ہو جائیں گے۔ تو یہ تو اللہ کا انصاف ہے، لیکن کھل کر بولو نا، یہ مداہنت کیوں، یہ منافقت کیوں کہ عقیدے شیعوں کے بنا رکھے ہیں، بیٹھتے شیعوں کے ساتھ ہے، تائید شیعوں کی کرتے ہو، تعریف شیعہ کی کرتے ہیں، اور سنیوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں ہم سنی ہیں، اہل سنت ہے۔ ابھی جب اہل سنت ہو تو یہ غوث پاک کو پڑھا تم نے، امام شعبی کو جانا تم نے، کون ہے یہ امام شعبی؟ اس امام کے استاد ہے جس امام کی تقلید کا تم دعویٰ کرتے ہو، تمہارے دادا استاد ہے نا بھائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ محبت الروافد محبت الیہود، شیعہ رافضی سے محبت کر رہا ہے ایسے جیسے یہودیوں سے محبت کر رہا۔ قالت الیہود لا یصلح الامامۃ الا لرجل من آل داؤد، کہتے ہیں کہ جیسے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امامت صرف داؤد علیہ السلام کی اولاد میں ہی ہو سکتی ہے، داؤد علیہ السلام کی اولاد میں ہی امامت رہیں گی، امام صرف داؤد علیہ السلام کی اولاد ہی ہو سکتے ہیں، یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ امام شعبی کہتے ہیں وقالت الرافضیو، رافضی بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، رافضی بھی یہی کہتے ہیں لا تصلح الامامۃ الا لرجل من ولد علی ابن ابی طالب، وہ بھی کہتے ہیں کہ امام اگر ہو سکتا ہے تو وہ علی کی اولادوں میں ہی ہو سکتا ہے، باقی کوئی امام نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت میں ہر زمانے میں امام رہے اور امام آتے رہیں گے،
آگے بھی آئیں گے یہ صدی، اور آج تک ہم امام احمد رضا کو مانتے ہیں، امام احمد رضا کہتے ہیں، ان سے پہلے بھی ہم نے اماموں کو مانا، امام جلال الدین سیوطی ہمارے یہاں امام ہیں، حضرت امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، یہ سب امام ہیں، امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ہر دور میں ہر صدی میں امام ہیں۔ یہ کہتے صرف 12 ہے، 13واں ہو نہیں سکتا، اور 12 میں بھی صرف اولاد علی، غیر اولاد علی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پھر یہ سنیوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک بڑی عجیب بات کہتے ہیں کہ ساتھ دیکھو اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، حالانکہ وہ حدیث بعض نے تو موضوع جھوٹی کہا اور بعض نے اس کو ضعیف کہا اور وہ عقائد میں بھی شامل نہیں ہے، لیکن بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ وہ مسلمان نہیں کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھے۔ تو ہم نے کہا بھائی ہمارے تو امام ہے، ہر زمانے میں امام ہوتے ہیں ہمارے یہاں، ان کے ہم معرفت بھی رکھتے ہیں۔ آپ کے امام کون ہے؟ تو بولے ہمارے امام مہدی ہے نا۔ تو میں نے کہا وہ تو غائب ہے۔ جب غائب ہے تو فائدہ کیا؟ بھائی ڈاکٹر ہے، مریض یہاں ہے اور ڈاکٹر غائب ہے، تو مریض کو کوئی فائدہ ہے اسے ڈاکٹر سے؟ مریض کو تو فائدہ تب ہے کہ بھائی ڈاکٹر قریب ہو اس کے۔ تو بہرحال ہر زمانے میں الحمدللہ ہمارے یہاں امام ہوئے ہیں۔ اب یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات ہے کہ جن کے عقیدے خود خراب 35 فرقے ہو گئے، اور سنیوں کو کیسا بنایا؟ سیکنڈری کلاس کی قوم بنا دیا۔ اور اب بیوقوف سنی بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں۔ دیکھو یہ بھی اور ہی میں بڑا فرق ہے جناب، اس کو سمجھیے۔ وہ بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے سنی لوگ ہیں، یہ بھی امام حسین کو مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں۔ جی نہیں، یہ بھی نہیں مانتے، ہم ہی مانتے ہیں۔ بھی نہیں مانتے، ہی مانتے ہیں، ہم ہی مانتے ہیں۔ تم کہاں مانتے ہو؟ تم مانتے ہوتے تو 35 کیوں ہوتے؟ تم مانتے ہوتے تو ارے تم تو پہلے ابو بکر سے مخالف ہوئے، پھر عمر سے ہوئے، پھر عثمان سے ہوئے، اور تم 2,60,000 یا 65,000 صحابہ کے مخالف ہو گئے۔ جب اتنوں کو چھوڑ دیا تو کم سے کم 12 پہ تو متفق رہتے، تو 12 پہ بھی نہیں رہ پائے، تم 35 ہو گئے تم۔ تو ہم ہی مانتے، ہم بھی نہیں مانتے، ہم ہی مانتے ہیں۔ اور کیوں ہم مانتے ہیں؟ اب آج میں بتاؤں گا کہ ان کے عقائد کیا ہے، اور کیا یہ عقیدہ واقعی اہل بیت کے عقیدے ہیں؟ کیا واقعی یہی ائمہ اہل بیت نے تعلیم دی ہے؟ آئیے اصل میں ہوا کیا ہے معلوم؟ ایک بات میں بتاؤں، شیعوں نے بڑی چالاکی سے، باطل فرقہ چالاک بہت ہوتا ہے۔ اب کربلا میں کے معاملے میں ایک حوالہ دیتا ہوں، ایک جملہ بولتا ہوں میں، بڑا زبردست جملہ ہے، وہ قیمتی جملہ تھا۔ فتنہ باز جو ہوتا ہے وہ مکار ہوتا ہے، چالاک ہوتا ہے۔ یزید چالاک تھا۔ اب آپ چوک جائیں گے، یزید کی تعریف کر رہے ہیں۔ یزید چالاک تھا، امام حسین مدبر تھے۔ مدبر کا مطلب ہی نہیں سمجھا آپ کو، اس لفظ کی چاشنی وہی سمجھ سکتا ہے جو اردو سمجھتا ہے۔ چالاک وہ ہوتا ہے کہ جو حالات کے حساب سے چالاکی کر کے وقتی فائدہ اٹھاتا ہے۔ مدبر وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ صدیوں تک دیکھتی ہے، وہ کام کر جاؤں جو صدیوں تک حاوی اور صدیوں تک فائدہ پہنچا۔ یزید اپنی مختصر وقت کی فانی حکومت کو دیکھ رہا تھا، حسین پاک قیامت تک دین مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے۔ یہ مدبر ہوتا ہے۔ حسین مدبر تھے، یزید چالاک تھا۔ تو مکار فرقہ جو ہوتے کہ جو لوگ ہوتے ہیں، فتنہ پرور جو ہوتے ہیں، وہ چالاک ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت چالاک ہے، چونکہ فتنہ ہے یہ۔ 35 فتنے نکلے، آقا نے کہا بارش کی طرح گریں گے، تو 35 تو یہی گرے قطروں کی طرح۔ تو چالاکی کیا کی انہوں نے؟ اپنے عقائد باطلہ کو چھپانے کے لیے کہ لوگ ان عقائد کو جانے نہیں اور اس پہ ڈسکشن نہ کرے۔ دیوبندیوں سے ہماری بحث ہوتی ہے تو کائے پہ ہوتی ہے بھائی؟ عقیدے پر۔ اہل حدیث سے کس بات پر ہوتی ہے؟ عقیدے پر۔ شیعہ پہ عقیدے پہ بات یہ نہیں ہوتی۔ اب یہ ہمارے علماء بھی اگر سن رہے ہو مجھے اور سنیں تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ اب ہمیں ان سے کیسے طرح سے جنگ لڑنی ہے۔ ہم کو ہمارا دشمن کتنا چالاک اور مکار ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے عقائد پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہ میرے عقیدے پہ ڈسکشن نہ ہو، میرے عقیدے پر گفتگو نہ ہو، تو ہمیں کہاں الجھا کے رکھ دیا اس نے؟ ہم اپنے اہل بیت کی چادر محبت کی اوڑھ کر آ گیا، ہمیں علم، تعزیہ، ماتم اس پہ الجھا دیا۔ علم، ماتم، تعزیہ، اس سے کوئی عقیدے کا لینا دینا نہیں۔ زیادہ سے زیادہ گناہ بول سکتے ہیں آپ اس کو۔ اب کوئی تعزیہ میں ڈھول بجا رہا ہے تو اس کو ہم کافر تو نہیں کہیں گے، گناہگاری کہیں گے۔ کوئی اگر تعزیہ نکال رہا ہے اور لٹ کھیل رہا ہے تو آپ اس کو کافر تو نہیں کہیں گے۔ یہاں الجھا دیا،
اب پھر اگر تھوڑا بہت علمی طبقہ آیا کہ جو شیعوں سے بات کرنے کا آیا تو ان کو کہاں الجھایا؟ اپنے عقیدے پہ ڈسکشن نہیں کرتا، اپنے عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہے، غدیر پہ آپ کو الجھا کے رکھ دے گا، علی کا پہلا نمبر، امیر معاویہ، جمل، صفین، یہاں الجھا کے رکھ دیا آپ کو اور اپنی کتابیں ڈھانپ کے رکھ دیا۔ آج ضرورت ہے کہ یہ جو لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان ثابت کرو، عمر کا ایمان ثابت کرو، ابے تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے؟ ان کے ایمان پر تو قرآن و حدیث اور رسول کی مہر لگی ہے، تو اپنا ایمان ثابت کر پہلے، تو پہلے اپنے گھر کی بتا کہ تیرا کیا عقیدہ ہے۔